کو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو ایک سیٹ دینے کے لیے بھی راضی نہیں. تم کشمیر کے بیتاج بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بن لیجئے نا. It was an unholy alliance. سروائیول کا مسئلہ آج تمہاری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو. آج تمہارے ایگزسٹنس خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اور نہیں کہ تم دو کی لڑائی میں بی جے پی بازی لے جائے. کیا نیشنل کانفرنس نے اپنے ورکنگ کمیٹی اجلاس کے بعد اننت ناگ پونچھ راجوری پارلیمانی انتخابی حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے؟ کیا ریجنل پولیٹیکل جماعتوں بطور خاص نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مابین بڑھتی ہوئی رسہ کشی، بڑھتی ہوئی مقابلہ آرائی کا فائدہ براہ راست بی جے پی کو ہوگا؟ کیا نیشنل کانفرنس ایسا کر کے بی جے پی کے لیے ساؤتھ کشمیر کی سیٹ پر جیتنا آسان بنا رہی ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو آج ایک عام سیاسی کومنٹیٹر، ایک عام سیاسی مبصر کو درپیش ہیں، اور ان کا جواب واقعی ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اگرچہ ابھی تک کوئی فائنل کال نہیں لی گئی، لیکن یہ فیصلہ انتہائی حیران کن تھا جس طریقے سے 2 روز قبل نیشنل کانفرنس نے اپنے ایک ورکنگ کمیٹی اجلاس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم وادی کشمیر کی تمام 3 سیٹوں پر، جس میں اب راجوری پونچھ بھی شامل ہو گیا ہے، الیکشن سے لڑیں گے. اور عمر عبداللہ کا یہ کہنا بڑا حیران کن ہے کہ کیونکہ ان تینوں سیٹوں پہ ہمارے امیدوار 2019 میں جیت چکے ہیں، لہٰذا ان پر ہمارا ہی حق بنتا. کیا وہ ایسا کہہ کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو 2 بار اپنے معرض وجود میں آنے کے بعد برسر اقتدار آئی ہے، وزیر اعلیٰ رہے ان کے، تو اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں عمر صاحب؟ اس کے وجود کی نفی کرنا چاہتے ہیں؟ یا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے دباؤ میں ایسا کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی آج وہ نیشنل کانفرنس کے پی ڈی پی کے وجود کی نفی کر رہے ہیں، اگر واقعی ان کو لگتا ہے کہ پی ڈی پی از ناٹ اے فورس ٹو ریکن ود، تو دین وائی ٹو ہیو این الائنس ود دا پی ڈی پی ان دا نیم آف پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلیریشن؟ آخر کیا یہ کون سی منافقت تھی کہ جب تم نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کے نام سے ایک اعلامیہ جاری کیا اور یہ کہا کہ یہ علاقائی جماعتیں، جس میں یہ 2 بڑی جماعتیں شامل ہیں، کہ وہ ریاست کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے، ان کے ہاں اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اقتدار سے دور رہ کر یا اقتدار اگر ان کو قربان بھی کرنا پڑے، لیکن وہ جموں کشمیر کی شناخت کے لیے، جموں کشمیر کے اختیارات کے لیے، ہمارے پولیٹیکل اختیارات کے لیے، ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشن اختیارات کے لیے ایک ساتھ رہیں گے. تو آج نیشنل کانفرنس ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بعض مبصرین کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ نئی دلی کی دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن تمام پارٹیوں نے کیے ہوتے ہیں، وہ ایک دباؤ ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو کیونکہ پی ڈی پی کو ازلی دشمن مانتی ہے، علاقائی جماعت ایسی کہ جس نے نیشنل کانفرنس کو چیلنج دیا جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہے، تو اور پی ڈی پی کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے کافی کمزور ہو چکی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پی ڈی پی کے بقول ان کے جسم مردہ جسے وہ کہہ رہے ہیں، برخلاف میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیٹ از پی ڈی پی اسٹل اے فورس ٹو ریکن ود، یعنی اس میں تازہ روح نہ پھونکی جائے، تو اس طریقے سے اس کو رائٹ آف کرنا چاہتے ہیں. بہرحال مسئلہ جو بھی ہو، اس کے لیے وجہ کوئی بھی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کے نام سے جو ڈرامہ رچایا گیا تھا آج سے کئی برس پہلے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی، عوام کی حقوق کی لڑائی لڑیں گے، ہمارے ہاں اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو یہ سب جھوٹ تھا. آج تم لوگ اقتدار سے دور کیا ہوئے کہ تم اس قدر ڈیسپریٹ ہو گئے ہو، تم ایک اپنے پارٹنر کو، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو ایک سیٹ دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہو. ارے بھائی ہو کیا گیا؟ تم کشمیر کے بیتاج بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بن لیجئے نا. مجھے بتائیے کہ آج اگر تم کسی نے جوڑ توڑ کر کے وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہو تو اس وزیر اعلیٰ کی حیثیت کیا ہوگی یو ٹی میں، وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. تو کل ملا کے کچھ ایسے سوالات ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس نے ساؤتھ کشمیر کی پارلیمانی نشست کی چیر پھاڑ کر کے
وہ اس دروازے سے پیر گلی سے کشمیر میں داخل ہونا چاہتی ہے اور اس سیٹ پہ اس نشست پہ قابض ہو کر یہ بتانا چاہتی ہے دیش اور دنیا کو کہ دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی اب کشمیر میں بھی داخل ہو چکی ہے، ہم نے پارلیمانی سیٹ وہاں سے حاصل کر لی ہے۔ تو اس کے لیے حالات سازگار تو نہیں بنا رہے تم لوگ، اور یہاں پہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نیشنل کانفرنس بلکہ یہ فیلر چھوڑے جا رہے ہیں اور سابق کیبنٹ منسٹر اور ایک اپنے سینئر رہنما میاں الطاف احمد کا نام کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ لڑکیوں کے ان کا گجر پہاڑی اپنے پیری مریدی کے اس میں کافی ان کی فالوئنگ ہے، تو یہ اگر دوسری طرف سے محبوبہ مفتی کا بھی اچھا ہولڈ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دو کی لڑائی میں بی جے پی بازی لے جائے؟ اگرچہ ابھی تک بی جے پی کا کینڈیڈیٹ جو سامنے نہیں آیا اس میں ایک سینئر آئی ایس آفیسر کے نام آ رہا ہے، خود بی جے پی کا جو یو ٹی کا صدر ہے اس کا نام آ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک منافقت تھی۔ اٹ واز این انہولی الائنس، پی ایچ ڈی کے نام پر جو تم نے ایک الائنس بنایا تھا وہ آج ٹیٹرز میں ہے۔ تم لوگ اپنے اقتدار کو چھوڑنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہو۔ آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں گھروں میں قید کیا جاتا ہے، تمہارے دروازوں پہ تالے لگائے جا رہے، تمہارے کہنے سننے پہ، تمہارے بولنے لکھنے پہ، تمہاری موومنٹ پہ ریسٹرکشنز ہیں، اور آج زمین تمہارے پیروں سے کھسکا لی گئی ہے، اور آج تمہارے سروائیول کا مسئلہ، آج تمہاری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو، آج تمہارے ایگزسٹنس خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور آج بھی تم جو پولیٹیکل جو یہاں کی ریجنل جماعتیں ہیں وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے کہ ہم تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح یار اس اقتدار کو جو ہے اپنی منزل، اس اقتدار کے مقصد سے دور ہٹ کے ریاست کے وسیع تر مفادات کے لیے کام کریں۔ پہلے تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں کی ریجنل سیاسی جماعتیں جنہوں نے بہت عرصے تک رول کیا ہے، they have failed to keep their flock together۔ آج بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں آپ کی جماعتوں سے بھاگ کے بی جے پی کی دامن میں، بی جے پی کی گود میں گر رہے ہیں، اور تم ان کو اکٹھا نہیں کر پا رہے ہو، اور آج تم نے پھر سے جو ہے ایک دم سے جو ہے رسا کشی، ایک دم سے جوتیوں میں دال بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نہایتی مجھے لگتا ہے ایک سنگین ڈیولپمنٹ ہے، جس میں یہاں کے عوام کو، یہاں کے ذی شعور طبقے کو، سب کو نوٹس لینا چاہیے، اور اللہ کرے کہ گڈ سینس پرویل ہو ان جماعتوں پر، اور تاکہ یہ ریاست کے وسیع تر مفادات کے لیے اور اقتدار کو اپنی منزل نہ بنا کر اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔